تو ایسی نماز اگر کسی نے تاریخ میں پڑھی ہو تو پیش کیجئے. ہماری عزت ہے نماز پڑھنے سے، مگر یہ ہستی وہ ہستی ہے جس نے نماز کو عزت دی ہے. جس نے نماز کو عزت دی ہے، یہ ہے وہ شخصیت اور یہ ہے وہ ذات گرامی. میں کبھی مبالغے کے سرحدوں تک نہیں جاتا ہوں، بہت محتاط انداز میں گفتگو کیا کرتا ہوں. اگر نمازوں کو علی نے عزت نہ دی ہوتی تو ذکر علی عبادت قرار نہ پاتا. مگر جب رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو یہ بھی عبادت، علی کا ذکر کرو یہ بھی عبادت، تو اس انداز کی کوئی شخصیت ہو تو آپ میرے سامنے لائیے. حضور انتہا یہ ہے، ٹھیک ہے سب ہستیاں ہوں گی، مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اچھی اچھی ہستیاں ہوں گی، بڑی بڑی ہستیاں ہوں گی، مجھ سے کیا تعلق؟ ہوں گی، ضرور ہوں گی. لیکن آپ پوری تاریخ بشریت میں کوئی ایسی شخصیت پیش کریں کہ جس کی زندگی میں قرآن کا انداز پایا جاتا ہو. بئی معنی کہ پھیلائیے تو قیامت تک تفسیر ہوتی رہے اور قرآن ختم نہ ہو، اور سمیٹیے تو ایک نقطے میں آ جائے. اس انداز کی کوئی شخصیت آپ مجھے دکھائیں. تو علی کی شخصیت میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ ایک طرف رسول آپ کو باجماع سنی اور شیعہ یہ فرماتے ملیں گے کہ اگر سارے انسان حساب لکھیں اور سارے جن حساب کریں اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں اور فضائل علی کی تفسیر لکھی جائے تو سب ختم ہو جائے گا، علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. ہے نا قرآن والی بات؟ اور اب سمیٹا مولا کائنات تو پورے قرآن کو سمیٹ کر ایک حرف بنایا اور ایک حرف کو ایک نقطہ بنایا. اور یہاں بھی صورتحال یہی ہے کہ پھیلائیے تو علی کے فضائل اتنے پھیلیں اور سمیٹیے تو ایک جملے میں پوری فضیلت علی سمٹ کر آ جائے کہ علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کی ابتدا بھی سجدے سے، جس کی انتہا بھی سجدے پر، جس کا زندگی کا سفر اللہ کے گھر سے شروع ہوا، زندگی کا سفر ختم ہو گیا اللہ کے گھر پر. پیدا ہوئے تو اللہ کے گھر میں، دنیا سے گئے تو اللہ کے گھر سے. اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے کہ سب بڑے بڑے شہداء ہیں، لیکن سوائے علی کے حتیٰ کہ ائمہ معصومین میں بھی کوئی شخص مسجد کے اندر شہید نہیں ہوا. تو یہ مسجد میں شہادت علی کیوں؟ میں غور کرتے کیا بات ہے. اور مسجد میں بھی عالم نماز میں یہ بڑی بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں. میں غور کر رہا تھا کہ یہ بات صرف علی کو کیوں دی گئی کہ مسجد میں نماز رو بھی نماز میں شہادت. بات یہ ہے کہ آپ کو ذرا دیکھنا پڑے گا، بڑی خیریت ہو گئی، مصیبت تو ہے لیکن بہت ہی اچھا ہوا کہ علی مسجد کے اندر شہید ہوئے. بہت اچھا ہوا کہ علی نماز پڑھتے میں شہید ہوئے. کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شام میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا، علی پر جو الزام لگائے گئے تھے اس میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ علی نماز نہیں پڑھتے. چنانچہ آپ دیکھیے جب شام میں خبر پہنچی ہے اور یہ اطلاع پہنچی ہے کہ علی مسجد میں شہید ہوئے نماز کے عالم میں، تو شام والوں نے حیرت سے کہا اچھا تو اس کا مطلب یہ کہ علی نماز پڑھتے تھے. اگر مسجد میں شہادت نہ ہوئی ہوتی تو آج کوئی سپاہ لکھ رہی ہوتی. وہ سپاہ جو ہے اس میں دراصل ایک نقطہ زیادہ ہو گیا ہے. صرف ایک نقطے کو ہٹا دیجئے معاملہ واضح ہو جائے گا. تو آج ان کے قلم یہی لکھ رہے ہوتے معاذ اللہ. کوئی حیرت کیا الزامات علی پر نہیں لگائے گئے ہیں؟ تو وہ الزامات میں لگا ہوتا کہ علی نماز نہیں پڑھتے. کیونکہ آپ کون لگا سکتا ہے؟ علی کہاں شہید ہوئے؟ اللہ کا مہینہ، اللہ کا گھر، اللہ کی محراب، اللہ کی نماز، اللہ کا سجدہ. کیا شان شہادت ہے کہ 5 مرتبہ جب اللہ کا نام آ جاتا ہے تب شہادت علی کا بیان ہوتا ہے. اللہ کا مہینہ، اللہ کا روزہ، اللہ کا گھر، اللہ کی نماز، اللہ